اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس میں رات کے قیام کو نفلی عبادت بنایا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دن کی عبادت روزہ ہے اور رات کی عبادت تراویح، اور حدیث میں دونوں کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے دونوں عبادتیں کرنا ضروری ہیں۔ روزہ فرض ہے اور تراویح سنت موقتہ ہے۔ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے آج تک 20 ہی تراویح چلی آ رہی ہیں، اور ان 20 رکعت کے مسئلے پر کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں، سب 20 ہی کے قائل ہیں۔ البتہ کچھ فرقوں کے حضرات 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 تراویح کا معمول تھا، اور یہی نصاب خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ نماز کی پابندی نہ کرنے والے اور داڑھی کٹوانے والے حافظ کی اقتدار میں تراویح پڑھنا درست ہوگا؟ ایک ایسا حافظ قرآن جو پورے سال پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، مگر جب ماہ رمضان آتا ہے تو کسی مسجد میں قرآن سناتا ہے اور داڑھی بھی کٹواتا ہو، تو ایسے حافظ کو تراویح میں امام بنانا جائز نہیں۔ تراویح میں تیز رفتار حافظ کے پیچھے قرآن سننا کیسا ہے؟ سورہ مزمل کی ایک آیت کے ذریعے تاکید کی گئی ہے کہ قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، مگر اس کے برعکس حافظ صاحبان اس قدر روانی سے پڑھتے ہیں کہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ تراویح کی نماز میں عام نمازوں کی نسبت ذرا تیز پڑھنے کا معمول تو ہوتا ہے، مگر اس طرح سے تیز پڑھنا کہ الفاظ صحیح طور پر ادا نہ ہو سکیں اور سننے والے کو تعلمون اور یعلمون جیسے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں، یہ درست عمل نہیں ہے۔ بغیر عذر کے تراویح بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ تراویح بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے، یہ خلاف استحباب ہے اور ثواب بھی آدھا ملے گا۔ 2 یا 3 راتوں میں مکمل قرآن کر کے بقیہ تراویح چھوڑ دینا، کیا یہ درست عمل ہے؟ کچھ لوگ رمضان کی شروع کی 1 رات یا 3 راتوں میں قرآن شریف تراویح میں سن لیتے ہیں اور پھر بقیہ دنوں میں تراویح نہیں پڑھتے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ پورا قرآن 1 رات میں مکمل سن لیتے ہیں اور باقی راتوں میں امام صاحب کے ساتھ فرض پڑھ کر تراویح خود اکیلے جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ ایسے تمام حضرات کے لیے یہ جان لینا نہایت ضروری ہے کہ تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے اور تراویح میں پورا قرآن کریم سننا الگ سنت ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک سنت کا تارک ہوگا وہ گناہگار ہوگا۔ تراویح میں ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ویسے تو قرآن پاک سورہ ناس پر ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی حافظ سورہ ناس آخری رکعت میں پڑھیں اور سورہ بقرہ شروع نہ کریں تو یہ درست ہے، لیکن جو حفاظ کرام سورہ ناس کے بعد 20ویں رکعت میں سورہ بقرہ اور 20ویں رکعت میں سورہ صافات کی آخری دعائیہ آیات پڑھتے ہیں، تو اگر اس طریقے کو وہ لازمی نہیں سمجھتے تو اس طرح سے ختم قرآن میں کوئی حرج نہیں، بلکہ سورہ ناس کے بعد سورہ بقرہ شروع کرنے میں اس بات کی طرف لطیف سا اشارہ ہوتا ہے کہ قرآن میں تسلسل ہونا چاہیے، اور حدیث شریف میں بھی اس کی تعریف آتی ہے کہ آدمی قرآن کریم ختم کر کے دوبارہ شروع کر دے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایک قرآن ختم کر کے فوراً دوسرا قرآن شریف شروع کر دیا جائے۔ البتہ اس طریقے کو اگر لازمی سمجھا جائے تو درست نہیں۔ جماعت میں دیر ہونے کی صورت میں کیا تراویح کو وتر سے پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد میں؟ اگر ہم تراویح میں دیر سے پہنچتے ہیں تو پہلے عشاء کی نماز پڑھ کر امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جو ہماری تراویح رہ جاتی ہے کیا اس کو وتر سے پہلے پڑھیں گے یا بعد میں پڑھنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں وتر جماعت کے ساتھ پہلے پڑھ لیں اور بعد میں بقیہ تراویح پڑھیں۔ کیا تراویح کی قضا پڑھنی ہوگی؟ عشاء کا وقت صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔ اگر کچھ لوگ اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے عشاء نہیں پڑھ سکتے تو ڈیوٹی سے فارغ ہو کر 12 بجے کے بعد جب عشاء پڑھیں گے تو ساتھ ہی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح کی نماز کا وقت بھی عشاء سے لے کر صبح ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے، اس لیے جب بھی آپ لوگ عشاء پڑھیں تو ساتھ ہی تراویح بھی پڑھ لیا کریں،
لیکن اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے تراویح نہ پڑھ سکا اور اس کی تراویح قضا ہو گئی اور وہ اس کی قضا نہیں پڑھ سکتا کیونکہ تراویح کی قضا نہیں۔ اکیلے تراویح ادا کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی بھی شخص کسی عذر کی وجہ سے تراویح باجماعت ادا نہ کر سکے تو تنہا پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عورتوں کا تراویح پڑھنے کا طریقہ۔ عورتوں کا تراویح پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا اور وہ تراویح میں کس طرح قرآن پاک ختم کریں گی؟ اگر گھر میں کوئی بھی حافظ محرم ہو تو گھر پر ہی قرآن پاک سنا جا سکتا ہے، اور نامحرم ہو تو پس پردہ رہ کر سنا جا سکتا ہے۔ اگر گھر پر حافظ کا انتظام نہ ہو سکے تو مساجد میں خواتین قرآن پاک سن سکتی ہیں۔ ہماری آنے والی ویڈیو اعتکاف کے فضائل اور مسائل پر مبنی ہوگی، جو بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔